لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال موسى بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی اللہ، انت اول مظلوم من غصب حقہ. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید حسن عاقل صاحب ابن سید مفتی علی صفدر صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرماتے ہیں. مرحوم کی ترویع روح اور اپنے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد. ایک دوسری گزارش ہے کہ ابھی اندر کافی جگہ ہے، تو جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں ذرا سا آگے آ جائیں. اس طرف پوری جگہ ہے، آ جائیں اندر کو، آ جائیے تاکہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کی طرف، وہ اگر آنا چاہیں تو اس طرف آ جائیں. تھوڑا سا آپ لوگ بھی سمٹ جائیے. میں بعد میں پھر گفتگو رکتی ہے. اور صلوات پڑھیں محمد علیہ سلام. تشریف حضرات. اللہم صلی علی محمد. مجلس ایک باب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. باب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف انسان اگر چاہے تو یوں سمجھے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ
جلد قبول کر لی جائے۔ لہذا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ پیغمبر اسلام سے۔ سوال کس بات کا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، اپنی توبہ بارگاہ خداوندی میں جلد پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری توبہ جلدی سے قبول ہو، ہمیں اس کا سلیقہ بتائیے، اس کا طریقہ بتائیے۔ نبی کریم نے کیا کہا؟ پیغمبر نے سوال کیا، یہ بتا کہ تیرے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ سوال ذہنوں میں رکھیے گا، سوال ہو رہا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ نبی پوچھ رہے ہیں کہ والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد زندہ ہیں۔ نبی نے کہا جا کے اپنے والد کی خدمت کر، جا کے اپنے والد کی خدمت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ صرف مسجدوں میں استغفار سے قبول نہیں ہوتی، توبہ صرف فرش اعضاء پہ بیٹھ کے استغفار کرنے سے نہیں ہوا کرتی۔ انسان اگر چاہے تو اپنے گھر میں بھی والدین کی خدمت کر کے اپنی گناہوں کے توبہ کروا سکتا ہے، اپنی گناہوں کی توبہ والدین کے ذریعے سے کروا سکتا ہے۔ نبی پوچھ رہے ہیں، اس نے کہا میرے والد زندہ ہیں، کہا جاؤ والد کی خدمت کرو۔ انسان ذرا سوچے کہ والد کی خدمت جب انسان کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے، نہیں جملہ آپ کے حوالے کروں، میاں جب عام والد کی خدمت انسان کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے، تو جب نبی فرمائے انا والی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو کیا علی کے توسل سے ہماری گناہیں قبول نہ ہو؟ صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد۔ اب ذرا سوچئے، انا وعلی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب عالم اسلام غور کرے، یاد رکھیے گا کسی بیٹے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کو اپنی ولدیت سے جدا کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کسی بیٹے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کو اپنی ولدیت سے جدا کر دے، مگر باپ کو حق ہے، مگر باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے کو آگ کر دے۔ اور پھر حدیث پڑھ لیجئے گا کہ اگر کسی کو کسی کا باپ آگ کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ پھر کہوں گا کہ جب عام باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دے تو جنت نہیں مل سکتی، تو جس سے علی و بطول ناراض۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انسان غور کرے، کیا ہے والد؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، تشریف لائیں آج۔ انسان غور کرے،
باپ کیا ہے؟ جس طریقے سے اولاد کے حقوق اولاد کی گردن پہ والدین کے حقوق رکھے گئے. ایک صلوات پڑھیں، مولانا تشریف لائیں، آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، بعض لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، اس کو آگے بلوانے کے لیے صلوات پڑھوائی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت جا رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے، ہم مجلس میں جو ذکر کریں گے اس میں کچھ باتیں ہماری ہو سکتی ہیں. جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو صرف اہل بیت کی بات ہے. ہمارے جملوں کا ثواب اور ہے اور اہل بیت پہ درود کا ثواب. فرشتے کو اللہ نے بارش کے قطروں کے حساب کا ذمہ دار تو بنایا، مگر آل محمد پہ درود کا حساب وہ بھی نہیں کر سکتا. بہت عظیم چیز ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کے کاندھے پہ ماں باپ کے حقوق رکھے گئے، ماں باپ کے کاندھوں پہ بچوں کے حقوق رکھے گئے. ان میں سے اگر بچوں کا حق یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اگر بچوں کا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اف نہ کریں، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کے آئیں، یعنی انکساری کے ساتھ آئیں. آپ ذرا سوچئے، یہ جو شانے کو جھکانا ہے یہ عاجزی کی دلیل ہے، اپنے کو کمزور بتانے کی دلیل ہے نا. انہی نے تو پال کے یہ قوت دی ہے. والدین بچوں کی جوانی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، طاقت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مگر جب والدین کے سامنے آنے کا حکم دیا گیا تو کہا گیا نہیں، اب اپنے شانوں کو جھکا کے آؤ، یعنی ان کے سامنے اکڑنا نہیں، ان کے سامنے شانوں کو جھکا کے آؤ. ہوگا کیا؟ کہا جتنا ان کے سامنے جھکو گے ہم معاشرے میں اتنا ہی اٹھائیں گے، ہم اتنا ہی بلند کریں گے. کیا مطلب؟ میں مثال دیتا ہوں جو ہمارے اساتذہ نے دی، اور بڑی خوبصورت مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے. عقاب دیکھا ہے نا، جس کو ایگل کہتے ہیں، کتنی بلندی پہ اڑتا ہے، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے کتنی بلندی پہ اڑتا ہے کہ زمین سے کبھی کبھی بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے. اس سے کہیے کہ اڑتا رہے، پروں کو سمیٹے نہیں، ہوگا کیا؟ تھک کے مر جائے گا، قوت پرواز ختم ہو جائے گی. لیکن جب پروں کو سمیٹ کے زمین کی طرف آتا ہے اور اب یہاں سے دانا لے کے پھر اڑتا ہے تو قوت پرواز اور بڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کتنی ہی بلندی پہ اڑو، مگر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب اس کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا دو. اگر اس کے سامنے جھکو گے تو ہم تمہیں قوت پرواز عطا کریں گے. انسان سوچے والدین کی خدمت میں، اور جب انسان کو اللہ
مجازی خالق کے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہے تو کیا جو خالق حقیقی ہے اب جتنا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے چلے جاؤ گے اتنی ہی ترقیاں ملتی چلی جائیں گی. لہذا ان فلسفوں کو سمجھے. انہی میں والدین کے بھی حقوق ہیں جو بیان کیا گیا. اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حق الوالد علی الولد. کیا ہے؟ بیٹے کا حق باپ کے اوپر کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. مجھے جانا کسی اور منزل تک ہے، تمہید کی منزل میں یہ چند باتیں، چونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. ہم لوگوں کے پاس بھی فون بہت آتے ہیں، آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے ہیں. مولانا نام بتا دیجئے، اچھا سا نام. ہم نے کہا علی رکھ دیجئے. مولانا بہت مشہور. پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی ایسا نام رکھنا جو نہ ملتا ہو. کہا تھا اچھا نام رکھنا. اب یہ بتا دیجئے کہ اہل بیت کے نام سے بہتر کوئی نام ہوگا؟ اگر اس سے اچھا کوئی نام ہوتا تو اللہ ان کے وہی نام رکھتا. ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے. ایک پریشانی اور ہے، ہم نام تو اچھا رکھ دیتے ہیں مگر تربیت اچھی نہیں کر پاتے. اور یاد رکھیے اگر تربیت اچھی نہ ہو تو اچھا نام بھی اسے اچھا نہیں بنا پاتا. تربیت اگر اچھی نہ ہو تو اچھا نام بھی اچھا نہیں بنا پاتا. ارے اگر یقین نہ آئے تو دیکھیے نام تو سلمان رشدی رکھا گیا. بھئی نام سلمان بھی رشد ہدایت کو کہتے ہیں، لیکن تربیت اچھی نہ تھی تو گمراہ ہو گیا. آپ ذرا پہچانے بہت سے. اب یہ میں نے ایک نام لیا ہے، آپ اسی پہ دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ وہ تو اور بدبخت ہوتا ہے کہ جو اس کو اپنا نام بھی اچھا نہ لگے اور بدل کے تیاگی رکھ لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور جس کو اپنے والدین کے رکھے ہوئے نام اچھے نہ لگے ایک صلوات اور پڑھے محمد عالم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں پوری توجہ، میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے بچوں کی بے تربیتی کا نوحہ نہ پڑھنا پڑے اگر آپ ان کی تربیت اچھی کر دیں. مشکل کشت اول چون نہد میمار کج تا سریا می رود دیوار کج. اگر پہلی ہی بنیاد کی ٹیڑھی رکھ دی جائے نا تو اگر آسمان تک بھی دیوار اٹھائیں گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا ضرورت ہے اور آج کے اس دور میں کہ جہاں بے تربیت بنانے کے لیے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کہیے گا کہ مولانا میرا بچہ تو گھر کے باہر قدم ہی نہیں رکھتا، کیا اب اس پہ معاشرے کا اثر ہو؟ نہیں. دنیا اتنی گمراہیوں کے اسباب فراہم کر چکی کہ اب بچوں کو محلے میں جا کے برائی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
اچھی بات ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تربیت کریں. کل اور تعلیم بھی بغیر تربیت کے ناقص ہے، اس لیے کہ اگر تربیت کے بغیر تعلیم ہو تو یہ تعلیم کل تک کے مجلس میں آنے والے انسان کو اب معترض بنا دیتی ہے کہ کتنی مجلس کریں گے جب تربیت اچھی نہ ہو. لہذا ضرورت ہے کہ ان دونوں رخوں کے اوپر توجہ کیا جائے. بس آج ایصال ثواب کے لیے اگر یہ بات کسی کے ذہن میں بھی اتر جائے تو انشاءاللہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا. باب کیا ہے اسے کون بتائے گا؟ اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ جو حسنین کا بابا ہو. اس کی حیات کو دیکھیے. اور ظاہر سی بات ہے ہم یہ مجلسیں یہ ہمارے عقیدوں کی مضبوطی کا نام ہے. اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے مجھے دونوں موضوع کے مناسبت کا خیال رکھ کے گفتگو کرنی ہے. یہ زمانہ آپ غور کیجئے گا مظلومیت علی کا زمانہ ہے. عزائے فاطمیہ ہیں، مظلومیت علی کا زمانہ ہے. ہم فضیلت علی کو تو عنوان بناتے ہیں، مظلومیت علی کو عنوان نہیں بناتے. ہم گفتگو فضیلت علی پہ کرتے ہیں، مظلومیت علی پہ بات نہیں کرتے. اور یہ سچ ہے، کسی فضیلت کو آپ محور عنوان بنائیے، محور علی کی ذات ہے. جس فضیلت پہ آپ گفتگو کرنا چاہیے محور علی کی ذات ہے. آپ شجاعت پہ گفتگو کیجئے، محور علی کی ذات. سخاوت پہ گفتگو کیجئے، محور علی کی ذات. علم پہ گفتگو کیجئے، محور علی کی ذات. عقائد پہ گفتگو کیجئے، محور علی کی ذات. تفسیر پہ گفتگو کیجئے، محور علی کی ذات. جس فضیلت کو بھی عنوان بنائیے گا محور علی کی ذات. مگر یاد رکھیے گا علی کی ذات صرف فضیلتوں کا محور نہیں ہے. جس طریقے سے ہر ایک فضیلت میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے مظلومیت میں بھی علی کا کوئی جواب نہیں رکھتا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم امیر کائنات کی مظلومیت کو بھی پہچانیں. میں نے جو فقرہ آپ کے سامنے عنوان سخن کے طور پہ پڑھا، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مل جل کے صلوات آخر تک کے افراد پڑھنے. آپ جب امیر کائنات کی زیارت کو پہنچے، دیکھیے اب موضوع جو میں نے چھیڑا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور نے نہیں پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں گیا ہوگا، لیکن کم گفتگو ہوتی ہے. مانوس گفتگو جلدی انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے. جس موضوع پہ ڈسکس نہیں ہوتی تھوڑی سی توجہ چاہیے. مظلومیت علی اور اس کی ضرورت میں اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہوں گا. فقرہ کس کا ہے؟ ساتویں امام کا. جب امام مولا کائنات کی زیارت کو پہنچے
تو امیر کائنات کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ میرا سلام ہو، انت اول مظلوم من غصب حقہ، آپ کائنات کے وہ پہلے مظلوم ہیں جس کا حق غصب کیا گیا۔ اہمیت کو سمجھیں، اس لہجے کو اختیار کس نے کیا؟ علی کو مظلوم بتا کون رہا ہے؟ وہ امام جس کی زیادہ تر زندگی قید خانے میں گزری ہے، جس کے قید خانے کا عالم یہ تھا کہ پورے قد سے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے میرا سلام ہو اس کو کہ جس کو قید خانوں کی تہوں میں رکھا گیا، قاری السجون۔ کس کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو قید خانے کی سختیوں میں پہنچ کے یہ دعا کر رہا تھا اللہم نجنی من سجن الہارون، اے پروردگار ہمیں ہارون کے قید خانے سے نجات عطا کر دے۔ عزیزان ایمان، جو خود اتنی مظلومیت اٹھا چکا ہو وہ اگر کسی کی مظلومیت کا اقرار کر رہا ہے تو سوچنا پڑے گا وہ علی کتنا مظلوم ہے۔ اور اب اگر علی کے چاہنے والے ہی علی کی مظلومیت سے واقف نہ ہو تو یہ علی کی مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم مظلومیت علی کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اگر ہم مظلومیت علی پہ گفتگو نہ کریں تو کس سے توقع کی جائے؟ اس کے لیے ضرورت ہے اور یہ موقع بالکل مناسب ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ یہ عزائے فاطمیہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ غم بطول کا زمانہ نہیں ہے، یہ مظلومیت علی کا زمانہ ہے۔ اس لیے کہ زہرا کی شہادت یہ زہرا کا غم نہیں ہے، زہرا کا غم شہادت سے پہلے تک ہے۔ جب زہرا شہید ہوئی ہیں تو یہ غم علی ہے۔ ذرا محسوس کریں مظلومیت امیر المومنین کیا ہے۔ 1400 برس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ مظلومیت علی کو عنوان بنایا جائے؟ فضیلت علی پہ بات ہوتی ہے، ہونے دیجئے، مظلومیت علی کو عنوان کیوں بنائیں؟ میرے جوان بھائیوں یاد رکھنا، مظلومیت علی کو اس لیے عنوان بنانا ضروری ہے کہ فضیلتوں کا اعتراف کمال نہیں ہے، احساس مظلومیت کمال ہے۔ نہیں، جملہ بدل رہا ہوں، فضیلتوں کا اقرار اور فضیلتوں کا احساس حامی نہیں بناتا، مظلومیت کا احساس حامی پیدا کرتی ہے۔ نزدیک سے دلیل دوں گا تاکہ بات ثابت ہو جائے۔ میں نے کہا مظلومیت حامی بناتی ہے، فضیلت حامی نہیں بناتی۔ یقین نہ آئے تو پہچانیے، ہم نے کائنات کے سامنے امام حسین کی مظلومیت کو پیش کیا۔ آج ہر نسل اور ہر قوم کا انسان حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت حامی بناتی ہے۔ آج کسی بھی مذہب کا آدمی ہو امام حسین سے ہمدردی کیوں دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ حسین کی فضیلت کو سمجھ گیا۔
حسین کی مظلومیت کو درک کیا، لہذا حامی بنا. اور یاد رکھیے گا مظلومیت حامی بناتی ہے، فضیلت حامی نہیں بناتی. فضیلت پڑھنا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی فضیلت کا قصیدہ عمرو عاص نے بھی پڑھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، علی کی فضیلت کا قصیدہ عمرو عاص نے بھی پڑھا، مگر عمرو عاص حامی نہیں تھا علی کا، علی کی حمایت نہیں کی، اس لیے کہ علی کی فضیلت کا اقرار تھا، علی کی مظلومیت کا احساس نہ تھا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اب کسی کو اہل بیت کی فضیلت پڑھتے دیکھیے تو خوش نہ ہو جایا کیجئے کہ مولانا فلاں انجینئر فضیلت اہل بیت پڑھ رہا ہے، فلاں ذاکر فضیلت اہل بیت پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے گا فضیلت حامی نہیں بناتی، فضیلت حامی نہیں بناتی. لہذا رنگ برنگے لباس میں اگر ممبروں پہ کوئی فضیلت پڑھے تو خوش نہ ہوئیے گا، فضیلت حامی نہیں بناتی، احساس مظلومیت حامی بناتی. دلیل دوں گا، فضیلت حامی نہیں بناتی، احساس مظلومیت حامی بناتا ہے، احساس مظلومیت حامی بناتا ہے. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ فضیلت کا اقرار کرنے والا علی کا اپنا ہو، فضیلت کا اقرار کرنے والا اہل بیت کا اپنا ہو. یاد رکھیے گا فضیلت کا اقرار پسر سعد کو بھی تھا، فضیلت کا اقرار پسر سعد کو بھی تھا، مگر فضیلت کو محسوس کرا لیکن مظلومیت حسین کو نہیں پہچانا، لہذا خیمہ نہ بدلا. جس نے مظلومیت کو پہچان لیا خیمہ بدل دیا، مظلومیت کو پہچانا تو خیمہ بدل دیا. اب جملہ کہنے دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے خیمے میں باطل کے خیمے میں بیٹھ کے فضیلت پڑھنے سے سلام نہیں ملتا. دشمن کے خیمے میں باطل کے خیمے میں رہتے ہوئے، باطل کے خیمے میں رہتے ہوئے فضیلت پڑھنے سے لعنتیں دور نہیں ہوتی. اگر فضیلتوں کے ساتھ مظلومیت کا اقرار کر کے خیمہ بدلو گے تو علیہ السلام بنو گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور اگر علیہ السلام ہے یا اللہم صلی لہذا یاد رکھیے، پہچانیے فضیلتوں کو نہیں، مظلومیت کو بھی محسوس کیجیے. صرف فضیلتوں کا پڑھنا کمال نہیں ہے، ورنہ فضیلت جو امیر کائنات کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ بھی پڑھ رہا تھا. تاریخ میں واقعات دیکھیے، ایک شخص آیا حاکم شام کی دربار میں، اب خدمت ہو تو خدمت کہوں نا، حاکم شام کے دربار میں آئے، ظاہر دنیا لینے کے لیے. حاکم شام نے پوچھا یہ بتاؤ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر کائنات کے بارے میں حاکم شام پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اب تو جتنی برائی کریں گے اتنا مال ملے گا. شروع ہو گیا، علی سے بڑا کائنات میں کوئی کنجوس نہیں، علی سے بڑا کوئی کائنات میں بزدل نہیں. جب حرزہ سرائیاں
کرنے لگا تو ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے ارے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، آج جھوٹا بھی جھوٹے کو پہچان رہا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے، عجیب، قسم خدا کی۔ حاکم شام کہتا ہے کہ تو اسے بزدل بتا رہا ہے؟ ارے مشرکین عرب میں وہ کون سا خاندان ہے کہ جس کے خاندان میں علی کی تلوار کا ضرب نہ ہو، علی کے تلوار کی ضرب نہ ہو؟ ایک جملہ سنیں، مشرکین مکہ میں کس کا خاندان ہے؟ مشرکین مکہ میں کس کا خاندان ہے؟ اب جا کے دیکھیے گا کہ بدر میں کس کے خاندان پہ تلوار چلی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو علی کو بزدل بتا رہا، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا۔ ارے اسے کنجوس بتا رہا ہے جس کی سخاوت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا۔ آپ ذرا محسوس کریں، یہ حاکم شام تعریف کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو فضیلت جانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب فضیلت کا اعتراف حامی نہیں بناتا۔ ارے صفین کا میدان تو یاد ہے نا، یہ جتنے علی کے خیمے میں تھے یہ علی کی فضیلت کو پہچانتے ہوئے تھے، اسی لیے قرآن اٹھانے کے بعد حاکم شام کے خیمے میں تو نہیں گئے، لیکن مظلومیت علی کو نہیں سمجھا تو اپنا الگ خیمہ علی کے مخالف میں بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت کا احساس یہ ضروری ہے، مظلومیت کا احساس۔ میں ایک منزل طے کر رہا ہوں کسی نتیجے کے لیے، امیر کائنات جو کائنات کا پہلا مظلوم، اس کی مظلومیت کیا ہے اور کیوں گفتگو کی جائے اس کی مظلومیت پہ؟ پڑھیے تاریخ علی کی مظلومیت کو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس اب بہت وقت نہیں لینا چاہتا، لہذا میں بہت سی باتیں بھی اس سے ترک کر رہا ہوں۔ آج سوچا تھا اس موضوع کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کروں، لیکن بالکل باتوں کو ترک کرتے ہوئے اصل منزل تک آ رہا ہوں۔ کیا ہے مظلومیت علی؟ پہچانے۔ ایک آدمی جو 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا عادی، ہر وقت مسجد میں جاتا ہو، ایک نیا شخص مسجد میں آئے اور اسے دیکھ کے کہے اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ہوگا کیا؟ مسجد کے دوسرے مصلین اگر وہ چپ بھی رہے تو دوسرے مصلیان اس کو نوچ ڈالیں گے کہ جو ہر وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تم اس کے بارے میں ایسے پوچھ رہے ہو۔ علی کس نمازی کا نام ہے؟ علی اس نمازی کا نام ہے کہ جس نے نماز حکم نماز آنے سے پہلے پڑھی۔ اب محسوس کیجئے گا، علی اس نمازی کا نام ہے کہ جس نے اسلام کے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔
علی اس نمازی کا نام ہے جس نے صرف حکم نماز آنے سے پہلے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ باجماعت نماز پڑھی ہے. علی اس نمازی کا نام ہے جس کی نماز کا عالم یہ ہے کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم سے جس کو علی کے غیر نماز کی حالت میں نکالتے ہوئے علی کو تکلیف ہو، اس علی کو نماز کی حالت میں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ تو کسی کو شک ہو تو ہو. آپ نے دیکھا ہے اگر ایسے کسی کے ہاتھ پہ چھری چلا دیجئے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر نہ جانے کتنے ماتمی نظر آتے ہیں. ان سے پوچھئے پتا چلا جب عشق میں ڈوب جاؤ تو درد کا احساس نہیں ہوتا. عزیزان ایمان یہی تو وجہ تھی کہ یوں جسم پہ ایک زخم لگ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، مگر وہ ناصران حسین تھے جو حسین کے آگے کھڑے ہو کے تیروں کو جسم پہ روک رہے تھے، احساس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ یہ عشق حسین میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ محسوس کریں، تیر نکال لیا جائے خبر نہ ہو. ایسا نمازی علی اس نمازی کا نام ہے کہ جو صرف مخملی مسلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، جنگ کے میدان میں تلوار روک کے نماز پڑھنے کا عادی ہے. ارے اپنے تعریف کریں تو کیا بات، علی اس نمازی کا نام ہے جس کے لیے عمر عاص جیسے دشمن کا خیال یہ ہے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے ہے، دسترخوان کا مزہ حاکم شام کے ساتھ ہے. ارے حاکم شام کے ساتھ ہے، پسے پیسرے ساتھ عمر سعد کے اس جملے عمر سعد کے اس جملے سے کائنات پہچان لے کہ اس نے دنیا کو ایک بات بتا دی، یاد رکھنا آخرت علی کے ساتھ ہے، دنیا حاکم شام. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان جملوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. زبان پہ کبھی کبھی خدا دشمن سے ایسے جملے جاری کرواتا ہے تاکہ دنیا کو ہدایت مل سکے. نماز علی کے پیچھے پڑھنے کا مزہ. میں نے یہ ساری گفتگو جو کی ہے وہ صرف اس علی کی مظلومیت کو سمجھانے کے لیے. اور اب پہچانیے ایسا نمازی جب اس کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو کہا جا رہا ہے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ پہچانے مظلومیت علی کو. یہ علی کی مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے، جس نے کائنات کو نماز کا سلیقہ سکھایا. اس علی کے لیے سوال ہو کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ اور اب قیامت کا جملہ میرا سلام ہو امیر کائنات کی ایک ایک فقرے پہ. امیر کائنات نے جب سر پہ ضربت لگی تو ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ ذرا سوچئے علی کی حیات کا وہ کون سا لمحہ ہے کہ جو ناکام رہا ہو؟ ہر لمحے حیات میں جو کامیاب رہا، مکے سے لے کے غدیر تک، غدیر سے لے کے رسول اسلام کے دفن تک، دفن رسول سے لے کے اپنی شہادت تک، امیر کائنات کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جہاں علی کامیاب نہ ہوا ہو
مگر مولا نے کسی مرحلے پہ یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج امیر کائنات کیوں کہہ رہے ہیں علی آواز دیں گے؟ میں کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے حاکم شام، تو نے اپنی دولت لٹا لٹا کے مجھ پہ ایک تہمت لگائی تھی کہ میں بے نمازی ہوں، مگر میرا سجدہ بتا کے گیا علی بے نمازی نہیں تھا۔ رب الکعبہ، حاکم شام تیری حکومت کامیاب نہ ہوئی، تیری دولت ناکام ہو گئی، علی کی عبادت کامیاب ہو گئی۔ علی کامیاب ہے اس لیے کہ علی کو اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی راہ میں علی کی شہادت، اگر میدان جنگ میں علی کو شہادت ملی ہوتی تو علی کی شجاعت تو ثابت ہوتی، علی کی بندگی ثابت نہ کر پاتے۔ آپ دوسرے واقعات ہیں جس سے اپنے اور منصف مزاج لوگ پہچانیں گے، مگر جہاں تہمتیں اس منزل پہ پہنچائی گئی ہوں، علی آواز دیں گے دنیا میں میرے دو دشمن، میں نے اپنے آخری سجدے سے دونوں دشمنوں کو مات دے دی۔ ایک وہ دشمن ہے کہ جس نے مجھے فضیلتوں سے گھٹایا، ایک وہ دشمن کہ جس نے فضیلتوں کو گھٹایا، ایک وہ دشمن جس نے مجھے حد سے بڑھایا۔ میں نے اپنے ایک سجدے سے دونوں دشمنوں کو مار دی۔ حاکم شام، تو نے مشہور کیا کہ میں بندہ پروردگار نہیں ہوں، میرا سجدہ ثابت کرے گا کہ میں خدا کی بندگی کرنے والا۔ نصیریوں نے مشہور کیا میں خدا ہوں، میرا سجدہ ثابت کرے گا۔ علی خدا نہیں تھا، بندہ خدا تھا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے فہرست وار انسان اگر دیکھے گہرائیوں میں جا کے تو علی کی مظلومیت کا احساس۔ کیا یہ مظلومیت علی نہیں ہے کہ جس کو کائنات میں محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اسے 70,000 ممبروں سے قسم خدا کی زبان گنگ ہونے لگتی ہے، انسان وہ جملے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر انسان جمعے کی نماز میں علی پہ سب و شتم کرنا بھول جا رہا ہے تو جہاں یاد آ رہا ہے وہاں لعنت کر کے اس جگہ ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس کا نام مسجد ذکر رکھا جا رہا ہے۔ تاریخ پڑھیے، یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے جوانوں، بس آخری منزل، کیا ہے مظلومیت علی؟ بہت سی مظلومیت ہے۔ رسول اسلام کی شہادت کے بعد علی کی تنہائی علی کی مظلومیت ہے۔ زہرا کا علی کے سامنے ظلم سہنا یہ علی کی مظلومیت ہے۔ میں نے کہا کہ عزائے فاطمیہ بھی ہیں اور ایک باپ کی مجلس غم بھی ہے۔ علی کی مظلومیت کو پہچانو۔ ایک سوال کر رہا ہوں، میری نگاہ کے سامنے حساس مجمع ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کسی گھر میں کوئی ایک موت ہو جائے
تو اس کے لیے قبر کتنی بنائی جاتی ہے؟ پہچانیے مظلومیت علی کو۔ اگر جسم دفنانے کے لیے ایک ہو تو قبر ایک ہی تو بنائی جاتی ہے نا۔ اس لیے کہ جسم ایک ہے تو قبر ایک ہی بنے گی۔ یہ مظلومیت علی نہیں تو اور کیا ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ علی نے زہرا کے لیے 40 قبریں بنائی۔ مدینے میں نبی کی بیٹی دنیا سے اٹھی تو علی نے فاطمہ کے لیے 40 قبریں بنائیں۔ جملہ میرے جوان بھائیوں سن لو، محسوس کر سکو گے تو ہر عزائے فاطمیہ کے فرش پہ بیٹھ کے اگر اس جملے کو احساس کرو گے تو آنسو بہاؤ گے۔ ایک جسم ہو تو ایک قبر بنائی جاتی ہے، علی نے فاطمہ کے لیے 40 قبریں بنائی۔ تو مجھے کہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے علی نے فاطمہ کو دفنایا نہیں ہے، فاطمہ کو چھپایا گیا ہے۔ فاطمہ دفن نہیں ہوئی، فاطمہ مدینے میں چھپائی گئی ہے۔ اللہ رے مظلومیت علی، اللہ رے مظلومیت علی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ کیا ہے مظلومیت علی؟ کون بیان کر سکتا ہے علی کی مظلومیت کو؟ ارے یہ مظلومیت علی ہی تو تھی کہ علی جیسا صابر و شاکر غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رویا۔ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا ارے آج تک ایسے روتے ہوئے نہ دیکھا۔ اے سلمان ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سنیں مظلومیت علی، ہم کیا بیان کریں۔ آیت اللہ امینی صاحب الغدیر، آپ مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اگر کوئی ذاکر یہ کہہ دیتا تھا کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے تو آیت اللہ امینی ٹوک دیتے تھے، بھری مجلس میں ٹوک دیتے تھے، خبردار یہ نہ کہا کرو کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ بہت گریہ کرو گے عزادارو، بھائی اس روایت کو سن لو، اس تاریخ کو۔ آیت اللہ امینی جب کئی مرتبہ یہ واقعے کی تکرار ہوئی نا تو ایک دن شاگردوں نے ہاتھ جوڑا، آیت اللہ امینی کی خدمت میں آئے۔ آقا یہ بتائیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے مجلس میں کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے تو آپ ٹوک دیتے ہیں کہ ایسا نہ کہو اس لیے کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، جبکہ آقا کربلا کو آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے مظالم حسین پہ ڈالے گئے مولائے کائنات کو ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ حسین نے اپنے کڑیل جوان لال کے کلیجے سے ارے برچی کی انی کھینچی ہے، مگر علی کو ایسا عمل انجام نہیں دینا پڑا۔ اے آقا آپ جانتے ہیں حسین نے ارے اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھائے، امیر کائنات کو ایسا تو نہ کرنا پڑا۔ اے آقا ارے آپ جانتے ہیں ارے حسین نے اپنے بھتیجے کے پامال جسم کو اٹھایا، امیر کائنات سے ایسا امتحان نہ ہوا۔ آقا آپ جانتے ہیں حسین مظلوم نے کربلا کے مقتل میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھایا، مگر میرے مولا کو یہ مصائب تو سے گزرنا نہیں پڑا۔ اے آقا ارے میرا آقا جب میرے آقا کے سر پہ ضربت لگی ارے ایک ہی جسم پہ زخم تھا، بیٹے موجود تھے، مگر اللہ اللہ ارے جب کربلا میں حسین آقا سر پہ ضربت لگی تھی لیکن لاشا تیروں پہ نہیں تھا، آقا مولائے کائنات کو دفن کیا گیا، حسین کا لاشا پامال کیا گیا، مصائب حسین پڑھتا رہا،
शागिर्द, और एक मर्तबा चुप हुआ। आयतुल्लाह अमीनी रो रहे थे, अपने गिरिये को रोक के कहते हैं हाँ तू सच कहता है, इन मुसीबतों में हुसैन अकलौते हैं, मगर अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जानता है क्यों? अजीजों सुनोगे जवाब क्या कहा आयतुल्लाह अमीनी ने। एक मर्तबा वो फरमाते हैं इसलिए अली हुसैन से बड़े मजलूम का नाम है कि हुसैन पे सारे सितम तो हुए, मगर जब तक हुसैन जिंदा थे किसी ने ज़ैनब को मारा नहीं, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे अली के सामने मदीने में ज़हरा को मारा जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल करे। अज़ादारो, यतीम होना बड़ा सख्त मरहला है। इंसान के सर से बाप का साया उठ जाए ना तो फिर वो अपने को गरीब महसूस करता है। ए आज़ादारो, मगर इन बेटों को, अरे जो बेटे परदेश में रहे वो बेटों ने, अरे इतना तो उनको खबर मिली कि बाप दुनिया से उठा तो उसका लाशा बड़े एहतमाम से उठाया गया। ए आज़ादारो, अरे एक बेटा मौजूद था जिसने अपने बाबा को गुस्ल दिलवाया, कफन पहनवाया, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे वो गरीब है ज़हरा। मजलिस आखिरी मरहले में दो जुमले सुन ले, बात खत्म कर रहा हूं। हुसैन की गुर्बत को तारीख कहती है जब हुसैन पुश्ते फरस से गिरे, लाशा तीरों पे मुअल्लक था, जिसमें इतने जख्म थे कि कोई गिन नहीं सकता। ये जो बैत है ना, इसमें लिखा तो गया लेकिन इससे कहीं ज्यादा जख्म थे। अल्लामा अनीस अलैहिर्रहमान ने कहा है ना, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक। आप जरा महसूस करें, अगर इतने जख्म भी मान लें, मक्तल का अजीब जुमला है। मक्तल कहता है जब जिस्म तीरों पे आके मुअल्लक हुआ ना तो हुसैन का जिस्म साकित था, हुसैन के जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। जिसके इतने जख्म हो उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं, कोई तड़प नहीं। अज़ादारों, तारीख कहती है कि जब इस सुकूत को देखा, जब इस सुकूत को देखा तो पेसरे साद अनस और शिम्र आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। पेसरे साद कहता है लगता है हुसैन जख्मों की ताब न ला सके और खंजर चलने से पहले ही दुनिया छोड़ दी हुसैन ने। शिम्र कहता है ये पेसरे साद, अरे हुसैन इतनी देर जिंदा कैसे रहे? मुझे तो इस पे ताज्जुब है, इसलिए कि जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए, जिसका अब्बास जैसा भाई, ताज्जुब यह है कि वो जिंदा कैसे रहा। ये गुफ्तगू न सुन रहा था। एक मर्तबा वो कहता है कि नहीं, हुसैन जिंदा हैं, हुसैन जिंदा हैं। जैसे ही उसने इतनी यकीन से कहा, पेसरे साद ने, शिम्र ने पलट के देखा, अरे तू कैसे कह रहा है कि हुसैन जिंदा हैं? कहा मैं साबित करूं हुसैन जिंदा हैं। अज़ादारों, आपने क्या सोचा? अनस ने कोई तीर चलाया, कोई तलवार चलाई, कोई पत्थर मारा? नहीं अज़ादारों, मक्तल कहता है अनस ने एक जुमला कहा, लोगों चलो ज़ैनब का खैमा लूट लो। हुसैन घुटलियों के बल उठे, अरे मैं जिंदा हूं, मेरे सामने ज़ैनब को न मारो। हुसैन शहीद हुए, हुसैन शहीद हुए।
خیمے میں کوہرام برپا ہوا. ایک وہ وقت بھی آیا خیمے جلا دیے گئے. اے عزادارو، بیٹیاں باپ کے لیے بہت تڑپتی ہیں، مگر جس طریقے سے کربلا میں سکینہ نے اپنے باپ کا غم منایا، خدا نہ کرے کہ کسی بیٹی کو اپنے باپ کے لاشے پہ ویسے جانا پڑے. مقتل کہتا ہے ارے کرتے کے دامن میں آگ لگی، ارے آگ کو جس وقت بجھایا ایک مرتبہ سوال کیا. اتنا بتا دے، تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ نے سوال کیا، اے مرد عرب اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر کو جاتا ہے. سنتے ہیں آپ روایت. وہ کہتا ہے بیٹی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرا دادا آرام کر رہا ہے. کہوں گی دادا کربلا چلو، خیمے جلائے گئے، بابا مارے گئے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بچی تو نجف نہ جا سکے گی، بہت دور ہے. یہاں پہ خاموش نہیں ہو گیا، ہو گئی سکینہ. بلکہ مقتل کہتا ہے اب سکینہ نے دوسرا سوال کیا، اے مرد عرب تو اتنا بتا دے اس مقتل میں نشیب کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی نشیب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہتی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، میری پھوپھی سے کہہ رہا تھا زینب میں نشیب میں مارا جاؤں گا، مجھے بتا دے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی. اے بابا خیمے جل گئے، اے بابا تماچے مارے گئے، اے بابا چادریں چھل گئی، اے بابا تیری سکینہ یتیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار دعاؤں میں دعا ہے جہاں کہیں بھی کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، پروردگار ان کی حمایت فرما، ظالموں کو رسوا کر کے نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. میرے اللہ ہم سب کو فضیلت اہل بیت کے ساتھ ساتھ مظلومیت اہل بیت کو سمجھنے اور اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید حسن عاقل صاحب مرحوم، ابن سید مفتی علی صفدر صاحب مرحوم، اور اپنے اپنے مرحومین اور خاص طور سے جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما.